براہ راست لیے چلیں گے آپ کو کاموں کی، جہاں استحکام پاکستان پارٹی کا ورکرز کنونشن اس وقت جاری ہے اور پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ یہ بہت لمبی کہانی ہے اور میں پرانی باتوں میں نہیں جاتا کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیوں نہیں ہوا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے دیکھنے کا ٹائم ہے، آگے دیکھنے کا وقت ہے۔ ہم لوگ بہت کچھ اس سے سیکھے، اس حالات سے دیکھا ہم نے کیا چیز ہو سکتی ہے، کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اب آگے لے کے چلیں گے۔ میں آپ کو یہ ایک اور عرض کروں، میں اور علیم خان ہم دونوں ایسے لوگ ہیں جن کو خاندانی طور پہ یہ سب کچھ نہیں ملا تھا جو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ ہم نے اپنی محنت کر کے ایمانداری کے ساتھ ہم نے یہاں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا ہے۔ ہاتھ سے کام کرنا کون جانتا ہے سیاست میں؟ علیم خان جانتا ہے، میں جانتا ہوں۔ ہم نے خود کام کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور اس ملک کو ٹھیک کریں گے تو آپ کی حالات بہتر ہوں گے۔ ہماری اس تمام ترجیح، میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے ملک میں ہماری کوشش کی تمام ترجیح آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگ جو یہاں کے ایسے عوام ہیں جن کو جو ان کا حق ہے وہ نہیں ملا۔ یہ سارا پاکستان جو ہے ایک ملک ہے جس میں سے آپ لوگوں کی اکثریت ہے، آپ لوگوں کی اکثریت ہے۔ یاد رکھنا، یہ پاکستان کچھ نہیں ہے، یہ سب آپ کا ہے۔ اور اگر آپ کے لیے اور پاکستان کی اکثریت کے لیے ہم لوگ محنت کریں گے، آپ لوگوں کی زندگی بدلے گی، پورا پاکستان بدل جائے گا۔ جیسے علیم خان نے کہا، ہسپتالوں کی بات، اسکولوں کی بات، ہم نے انشاءاللہ استحکام پاکستان پارٹی نے تمام حکومت کے اسکول ایسے بنا دینے ہیں جیسے بہترین انگریزی کے اسکول ہوتے ہیں جہاں لوگ ہزاروں روپے دے کے پڑھنے جاتے ہیں۔ تمام ہسپتالوں کو ہم ایسا بنائیں گے کہ لوگ باہر سے دیکھنے آئیں گے کہ پاکستان میں سرکاری ہسپتال کا معیار کیا ہو گیا ہے۔ یہ ہے چیزیں جو ہم نے عوام کے لیے کرنی ہیں۔ اور معیشت ایک ملک کی جان ہے۔ معیشت چمکے گی، معیشت آگے جائے گی تو ملک میں بہتری ہوگی۔ معیشت کو چمکانے کے لیے، معیشت کو بڑھانے کے لیے یہاں پہ انڈسٹری لگنی ضروری ہے۔ بے شک اتنے زیادہ فیکٹریاں لگیں، اتنا زیادہ کاروبار ہو کہ جو لوگ کاروبار کرنا جانتے ہیں وہ کامیاب ہوں، اور جو کاروبار کرنا جانتے ہیں ان کی کامیابی سے آپ کو بہترین نوکری ملے۔ سب سے اہم چیز ہے نوکری ملنی چاہیے، اور نوکری کی تنخواہ جائز تنخواہ ہونی چاہیے جو آپ لوگوں کے گھر میں ہر چیز کو پورا کرے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے یہی منشور میں ایک ایک چیز ڈالی ہوئی ہے۔ ہمارے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت، کام کر رہے ہیں، اور ہم پوری طریقے سے انشاءاللہ کہ اپنے جو ہم نے اپنے ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم پورے اتریں گے۔ دیکھیں، ملک کے بارے میں سوچیں۔ یہ ملک جو ہے یہ بڑی مشکل سے بنا تھا۔ ہندوستان کے بیچ میں سے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ پاکستان کو نکال کے، اس خطے کو نکال کے مسلمانوں کے لیے رائج کیا۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمان اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور یہ ہم تمام لوگوں کا حق ہے۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا ہوا ہے کہ ہم اس ملک کو کامیاب کریں۔ ہم کامیاب کریں گے تو یہ ملک صحیح ہوگا، غریب انسان کا غربت مٹے گی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہم یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ صاحب حیثیت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک غریب غربا کا خیال نہیں کیا جائے گا اور غربت نہیں مٹائی جائے گی، یہ ملک آگے نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ استحکام پاکستان پارٹی کا یہ منشور ہے کہ یہ ٹوٹل ہم ساری محنت کر کے اس کو ہم کامیاب کریں گے۔ زراعت، یہاں یہ زرعی شہر ہے، زرعی علاقہ ہے۔ میں جدی پشتی زمیندار نہیں تھا، میرے کوئی باپ دادا کے پاس سینکڑوں ایکڑ مربع زمین نہیں تھی۔ میں نے اپنی ہمت کر کے، کوشش کر کے، شوق سے میں نے زمینداری میں گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے۔
इंशाअल्लाह ताला सारे पाकिस्तान को हम एक ऐसा ज़रई मुल्क बनाएंगे कि दुनिया आके देखेगी कि ज़रई मुल्क कैसे कामयाब होते हैं। ऐसा मुल्क होगा कि ये जो मंडी है ना, इतना ज़्यादा अजनास पैदा होगा कि ये मंडी जो है ये 5 गुना 10 गुना बड़ी बनानी पड़ेगी सारा कुछ संभालने के लिए। यही तरीका है मंडियों को भी बेहतर करना, बड़ा करना, कि पीछे से जो आपकी पैदावार है वो सही हो, और जब पैदावार सही होती है मेरे भाइयों और उसके पैसे सही मिलते हैं तो सब आप आवाम का रोज़गार पूरा होता है और सारे लोग जो हैं उनकी किस्मत बदल जाती है। ये हमारे काम है सनतकारी में भी हम ऐसे चीज़ें फ़रोग़ देंगे और उन लोगों को लेके आएंगे जो लोग यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगा के कामयाब कर सकें, आप लोगों को रोज़गार दे सकें। वो रोज़गार ऐसा नहीं कि थोड़े पैसे वाला, भरपूर रोज़गार। इतनी फैक्ट्री होनी चाहिए, इतनी सनत होनी चाहिए कि हर सनतकार एक दूसरे से मुकाबला करके लोगों को आए कि यार मेरी फैक्ट्री में काम करो, दूसरा क्या नहीं यार मैं ज़्यादा पैसे देना, मेरी फैक्ट्री जाते काम करो। ये एक दिन होगा तो ये मुल्क तब्दील होगा, और गरीब आवाम के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। आपको ये मैं बताऊं एक और बात, अभी तक ये जो सियासी पार्टियां हैं ये वादे करती हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, और वादे कोई पूरे नहीं करता क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं होती वादे पूरे करने की। इंशाअल्लाह ताला हम लोग सोच समझ के वादे कर रहे हैं, अंधे वादे हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ना हमने, हमारी ये आदत है, ना सारी ज़िंदगी में हमने ये किया है। और राना नज़ीर साहब जैसे लोग हमारे साथ हैं, अगर हमसे कोई कोताही होए भी सही तो राना नज़ीर ने भी हमें माफ़ नहीं करना, हमें पकड़ लेना इसने आके, उसी कामों के जाके एक किया सी तो हम पूरा करके दिखाओ। इंशाअल्लाह आप लोग दुआ भी करें, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और हम अपने इन जज्बों के ऊपर पूरा उतरें। तालीम, हर घर में तालीम होनी चाहिए म्यारी, गरीब का बच्चा हो या जिसका भी बच्चा हो, उसको अगर वो काबिल है तो उसको आखिर तक जाके पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और वो जाए डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और अपने ख़ानदान का भरोसा बने। इंशाअल्लाह इसी तरह की मैं आपको अर्ज़ करूं कि हम लगे रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हमने पहले भी 10-12 साल की कोशिश की थी एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए। अब हम नया पाकिस्तान की बात तो मैं नहीं करता, वो बात वहाँ ख़त्म हो गई। अब हम एक पाकिस्तान बनाएंगे और बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे, बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला। बहुत मेहरबानी आपकी, आपके जज्बे की, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इज़्ज़त दी, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। जो बातें मैंने की हैं इंशाअल्लाह हमारी पूरी पार्टी कोशिश करके इनको पूरा करने की कोशिश करेगी। आप तमाम लोगों की शुक्रिया, मेहरबानी। राना साहब आपका, आप तमाम लोगों का जहाँ खड़े हैं, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।